بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے یہ سوال پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے اور غسل کرنے کے بعد اس شخص نے نماز ادا کرنی ہے یا اس شخص نے کوئی قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے، تو کیا وہ شخص جس نے غسل کیا ہے، غسل کرنے کے بعد ادائیگی نماز کے لیے وہ دوبارہ وضو کر کے پھر نماز پڑھ سکتا ہے، یا کیا اگر اس نے غسل کرنے کے بعد نماز پڑھی ہے یا قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے تو کیا اس کا نماز پڑھنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم جب غسل کرتے ہیں تو غسل کے دوران اگر ہم وضو نہیں کرتے تو کیا غسل کے بعد ہم وضو کر سکتے ہیں، یا ہم اس کے بعد وضو کر کے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا وضو نہ بھی کریں تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ غسل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک غسل وہ ہوتا ہے کہ جو انسان پہ غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، جس کو غسل جنابت بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں انسان کا غسل کرنے کے لیے 3 غسل کے فرض ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انسان کلی کرے اور اپنے منہ کے اندر پانی ڈال کے صحیح طریقے سے حلق تک جو ہے وہ پورے منہ کو تر کرے، اور دوسرا غسل کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی ناک کے اندر پانی ڈالے اور یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک جو ہے وہ اس کو تر کرے اور اچھے طریقے کے ساتھ وہ ناک کے اندر پانی ڈال کے ناک کو صاف کرے۔ تیسرا غسل کا جو فرض ہے وہ پورے جسم کے اوپر پانی بہا کے پورے جسم کو پانی کے ساتھ تر کرنا، اس طریقہ سے کہ جسم کا کوئی حصہ جسم کے بال تک بھی تر ہونے سے نہ بچے۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اگر کسی شخص کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے تو اس صورت میں یہ ناک کے اندر پانی ڈالنا، منہ کے اندر پانی ڈالنا اور پورے جسم کے اوپر کے جسم کا کوئی بال بھی جو ہے وہ خشک نہ رہے، یہ فرض ہے، یہ 3 فرائض ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص غسل طہارت کرتا ہے، پاک ہے، ویسے غسل کرتا ہے، تو اس صورت میں اگر یہ چیزیں نہیں بھی کرتا تو اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس صورت میں ناک کے اندر اور کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ اس صورت میں سنت کے درجے پہ چلا آتا ہے۔ اب رہا سوال کہ اگر کوئی شخص غسل کرنے کے بعد وضو نہیں کرتا تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ پہلا تو یہ ہے کہ آپ طریقے کے ساتھ غسل کریں، ناک کے اندر پانی ڈالیں، کلی کریں، پورے جسم کو تر کریں، تو پھر اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو غسل کرنے سے پہلے مسنون طریقے سے وضو کر دیا جائے اور وضو کرنے کے بعد پھر اپنے جسم کے اوپر پانی بہایا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو نہیں کرتا تو یہ یاد رکھیں کہ غسل وضو سے افضل ہے، غسل جو ہے وہ وضو سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے غسل کیا اور غسل کے تمام جو فرائض ہیں ان کو ادا کیا تو غسل کے بعد اس شخص کے لیے دوبارہ سے وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کر سکتا ہے۔